شیخ اپنے مرید پہ توجہ فرماتا ہے، وہ توجہ اتحادی ہوتی ہے۔ شیخ کی توجہ سے مرید کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جاتا، دیکھنے والے پہچان نہیں پاتے کہ یہ مرید ہے کہ شیخ ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک خادم تھا نان بائی، اس کا کام تھا کہ صبح و شام جو بھی مہمان آتے ان کو کھانا کھلاتا، یہ خدمت گزاری تھی۔ اور یہ بڑی سعادت مندی ہے کہ اگر کسی کو اپنے شیخ کی خدمت کا موقع مل، ہر کسی کا مقسوم، ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا کہ اپنے شیخ کی خدمت کر پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ جن کو چنتا ہے، جن کے نصیب میں ہوتا ہے وہ اپنے شیخ کی خدمت کر پاتا ہے، جن کے مقدر میں نہ ہو وہ کبھی بھی اپنے شیخ کی خدمت نہیں کر پائے۔ تو جو وہ نان بائی تھا نا، وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ہر وقت رہتا تھا، اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ خدمت کرتا رہتا تھا، جو بھی باہر سے مہمان آتے ان مہمانوں کو کھانا کھلاتا۔ ایک دن رات کو کچھ مہمان آ گئے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خادم کو، نان بائی کو کہنے لگے کچھ ہے کھانے کے لیے؟ وہ کہنے لگا حضور آپ آرڈر کریں، آپ حکم کریں، ابھی بن جاتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے جلدی بنا کے لاؤ۔ وہ گیا، آدھی رات کو اس نے کھانا پکایا، کھانا پکا کے لا کے مہمانوں کو کھلایا، مہمانوں نے کھایا، مہمان بھی خوش ہوئے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی خوش ہوئے، اور خوش ہو کے فرمانے لگے اے نان بھائی مانگ آج کیا مانگتا ہے۔ یہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے جب اللہ والوں پہ آتی ہے، اس کیفیت کے انتظار میں رہنا چاہیے، کب اور کس وقت یہ کیفیت طاری ہو جائے اور اللہ والے کہیں مانگ آج کیا مانگ۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا نان بھائی مانگ کیا مانگتا ہے۔ نان بھائی سادہ آدمی تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کیا مانگنا ہے، اس نے کہا حضرت مجھے اپنے جیسا کر دے۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر توجہ اتحادی فرمائی۔ جب توجہ اتحادی کی تو وہ نان بائی کا ظاہر اور باطن بالکل حضرت خواجہ باقی باللہ کی طرح ہو گیا۔ جب باہر نکلے تو دیکھنے والے پہچان نہیں پا رہے تھے کہ نان بائی کون ہے اور حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے۔ فرق صرف اتنا تھا، حضرت خواجہ باقی باللہ ہوش میں تھے اور نان بائی مدہوش تھا۔ سرکار اعلیٰ ہیبت پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتا ہے شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا، شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا، ایک ایک بوند رکھتی ہے تاثیر میخانہ۔